داعی حالات سے متاثر نہیں ہوا کرتا، داعی حالات سے متاثر نہیں ہوا کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں حالات آ گئے ہیں کام چھوڑ دو، حالات آ گئے کام چھوڑ دو، لیکن داعی حالات متاثر نہیں ہوا کرتا۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں اللہ رب العزت نے اس واقعے میں تیمم کا حکم نازل کر دیا، تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ صلاۃ خوف ملی دعوت کی وجہ سے، صلاۃ مسافر ملی دعوت کی وجہ سے کہ تم اگر سفر میں ہو تو 4 رکعت کی 2 رکعت کر دو، 4 کی 2 رکعت کر دو۔ دوسرے کے مقابلے پر ہو تو جماعت کو 2 حصوں میں کر لو۔ صلاۃ خوف دعوت کی وجہ سے، صلاۃ مسافر دعوت کی وجہ سے، تیمم دعوت کی وجہ سے، تیمم دعوت کی وجہ سے۔ یہ 3 سہولتیں اللہ نے مسلمان کو دعوت کی وجہ سے دی تھی۔ مسلمان نے دعوت اللہ کو چھوڑ کر ان ساری سہولتوں کو محض اپنی دنیا کے لیے سمجھ لیا کہ اگر میں مسافر تجارت کے لیے سفر کروں تو میں مسافر ہو کر 2 رکعت پڑھوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاجر بھی مسافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ کوئی معصیت کے راستے سفر کرے وہ بھی سفر کی جو ہے مسافر ہونے کے برابر اگر سفر کر لے گا تو مسافر ہو جائے گا، چاہے معصیت کے راستے سفر کر رہا ہو۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ ان ساری سہولتوں کی وجہ کیا ہوئی؟ ساری سہولتوں کی سوچو تو صحیح مشتاق، جب اللہ رب العزت دعوت اللہ کی وجہ سے شریعت کے احکام اور طریقوں میں سہولت پیدا کر رہے تو دعوت اللہ کی وجہ سے دنیا کے کاموں میں کتنی سہولتیں دیں گے؟ کام میں کتنی سہولتیں دیں گے؟ اللہ رب العزت یہ دعوت اللہ کی وجہ سے احکام شریعت میں سہولت دے رہے تو اسباب دنیاوی میں کتنی سہولتیں دیں گے؟ اور یہ وجہ تھی، حضرت فرماتے تھے صحابہ کرام کا کمائی کا وقت ختم ہو گیا، کمائی کا وقت کم ہو گیا اور خرچے بڑھ گئے، خرچے بڑھ گئے، کمائی کا وقت کم ہو گیا، خرچے بڑھ گئے۔ پہلے اضافہ خرچ کرتے تھے، پھر مہاجرین آ گئے، ان کو اپنے باغات بھی دے دیے، اپنے گھر بھی دے دیے۔ بعض صحابہ نے کہا 2 بیوی میرے پاس ہے، جو تمہیں پسند ہے لے لو، تمہیں پسند ہے لے لو، میرے پاس 2 باغ ہیں، 1 باغ لے لو، میرے پاس 2 دکانیں، 1 دکان تم لے لو، میرے پاس 2 بیویاں، 1 بیوی، میرے پاس 2 مکان ہیں، 1 مکان تم لے لو۔ ہر چیز میں انصار نے مہاجرین کو اپنے ساتھ ایسا شامل کیا جیسا کوئی سگے بھائی کو وارث وراثت کے طور پر شریک کرتا ہے۔ مہاجرین نے کہا نہیں میرے انصار بھائیو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور تمہیں جامع برکت دے، تو اپنی بیوی، اپنا سامان، اپنی زمین، اپنی دکان اپنے پاس رکھو۔ یہ خرچ بڑھ گیا، اسباب کم ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کے ساتھ انصار صحابہ کے ساتھ یہ کیا۔ بعض صحابہ وہ تھے کہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، سال میں 2 مرتبہ پھل۔ تو بات یہ ہے نظام کائنات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دین کی نصرت کرنے والوں کے لیے نظام کائنات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دین کے مددگاروں کے لیے نظام کائنات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے داعی مخدوم ہے، کائنات خادم ہے، داعی مخدوم ہے، کائنات خادم ہے، ساری کائنات خادم ہے، چاہے وہ کائنات کی کوئی بھی شکل ہو، کائنات کی کوئی بھی شکل ہو، ساری کائنات خادم ہے، داعی مخدوم ہے۔ اسے میں عرض کر رہا تھا کہ یوشع بن نون نے اللہ سے یہ کہا اے اللہ ہم تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ نماز پڑھنا بھی تیرا حکم، دعوت دینا بھی تیرا حکم،
ہم کیا کریں؟ ادھر سورج غروب ہو رہا، ہمیں اثر پڑھنی ہے، ایک دوسرے مقابلے پر ہے، تو یہ کہا شاہ بن نون نے ہم بھی معمور ہیں، یہ بھی معمور ہے، مگر ہم دونوں کے معمور ہونے میں فرق ہے۔ سورج معمور ہے ہمارے لیے، ہم معمور ہیں تیرے لیے، ہم معمور ہیں تیرے لیے، سورج معمور ہے ہمارے لیے۔ فرق یہ ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اگر مسلمان معمور اللہ کے لیے نہیں تو پھر کائنات اس کے لیے معمور نہیں، کائنات اس کے خلاف چلے گی۔ اور اگر مسلمان اللہ کے لیے معمور ہے یعنی اس کے حکم کا پابند ہے تو پھر کائنات اس کی پابند ہے، یہ کائنات کا پابند نہیں ہے۔ پھر یہ کائنات کا پابند نہیں، کائنات اس کی پابند ہے۔ اصحاب کہف کے غار سے سورج راستہ کاٹ کے نکلتا ہے تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ سورج کی شعاع پڑے گی، نیند خراب ہوگی، جب تک اللہ نے ان کو سلایا اس وقت تک سورج غروب ہوتے ہوئے بھی طلوع ہوتے ہوئے بھی جب بھی ان کے غار کے آگے سے گزرے تو سورج راستہ کاٹ کر اپنے راستے سے ہٹ کر گزرتا تھا۔ اگر راستے کے اعتبار سے چلے گا تو ان پر سورج کی شعاعیں پڑیں گی، نیند خراب ہوگی۔ اتنا اکرام ہے اللہ کے راستے کے مجاہد کا۔ تم سارے سوچو گے جتنے بیٹھے ہو کہ بھئی وہ تو قتال کے فضائل ہیں، اصحاب کہف کہاں بیچارے قتال کرنے نکلے تھے؟ وہ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا پکڑوانے کے لیے، اللہ نے ان کو ایک غار کی طرف متوجہ کر دیا چھپانے کے لیے، ظالم بادشاہ سے حفاظت کے لیے۔ اتنا اللہ نے اکرام کیا، اتنا اللہ نے اکرام کیا کہ سورج ان کے غار سے راستہ کاٹ کے نکلتا ہے تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ اکرام اللہ کی طرف سے۔ تو یوشع بن نون نے کہا اللہم احبسها، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے۔ ہائے ہائے، ایک تو اس زمانے میں کوئی باتیں کرنے والا نہیں، کریں گے تو لوگ کہیں گے اسی کا فائدہ۔ تم اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو، جب اللہ تعالیٰ ایک عصر کی نماز کے لیے سورج کو روک سکتے ہیں تو مسلمان کو تمام احکام شریعت پر چلانے کے لیے حکام کو نہیں روک سکتے؟ دماغوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے بے عقل ہیں، کہتے ہیں پہلے اسلامی حکومت ہوگی پھر اسلام چلے گا۔ اس لیے بجائے احکام پر عمل کرنے کے یہ چاہتے ہیں ایسے حکام لاؤ جن کے ذریعے سے اسلام نافذ ہو جاوے۔ وہاں صاحب فرماتے تھے ملک و مال سے نہ اسلام کوئی پھیلا ہے نہ آئندہ کبھی پھیلے گا۔ ملک و مال سے اسلام نہیں پھیلتا، ملک و مال سے اسلام نہیں پھیلتا، کبھی نہیں۔ میں ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نصرت مسلمان کے لیے، اللہ کی مدد کیسے ہو اس کی دین پر چلنے کے لیے، اس کے لیے بنیادی شرط دعوت ہے، بنیادی شرط۔ مال خرچ کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم بھی نصرت کر رہے ہیں، حالانکہ فرق یہ ہے کہ دعوت دینے والا تو براہ راست دین کا مددگار ہے، لیکن مال خرچ کرنے والا براہ راست دین کا مددگار نہیں ہے، کیونکہ براہ راست اس کا جسم مال کے کمانے پر خرچ ہو رہا ہے، اس مال کا کچھ حصہ یا اکثر حصہ یا سارا ہی مال دین پر خرچ ہو رہا ہو تو براہ راست مسلمان کی جان دین کے لیے خرچ نہیں ہو رہی، اس کی جان خرچ ہو رہی ہے مال کے لیے، پھر مال خرچ ہو رہا ہے دین کے کام کے لیے۔ یہ فرق ہو گیا نا، یہ فرق ہو گیا نا۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص
یوں کہے کہ جتنے بھی مدارس کا خرچ ہے میں تنہا میں ادا کروں گا، تو بتاؤ اگر سارے مدارس کا خرچ علم کا اور پڑھنے پڑھانے کا ایک مسلمان سارا خرچہ برداشت کر لے تو کیا اس خرچ کے کرنے سے اس کو علم حاصل ہو جائے گا؟ اس کو علم حاصل ہو جائے گا؟ اور اگر یہ یوں کہے کہ بھئی اتنوں کو علم پڑھانے کا پہنچانے کا میں ذریعہ بنا ہوا ہوں، تو کیا اللہ رب العزت قیامت میں اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کو احکام پر عمل نہ ہوگا، اس کا احکام پر عمل نہ ہوگا علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو کیا اللہ اس کو معاف کر دیں گے؟ سوچو، اللہ اس کو معاف کر دیں گے؟ میں چھوٹی سی مثال دے کے پوچھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. ایک شخص مسجد بنا دے تاکہ محلے کو نماز پڑھیں، سردی زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گرم پانی کا انتظام ہوگا تو نماز پڑھیں گے. یہ آدمی گرم پانی کا بھی انتظام کر دے کہ جی میں گرم پانی کا انتظام کروں اور میری مسجد میں 500 آدمی نماز پڑھیں، لیکن یہ 500 آدمیوں کی نماز کے انتظام کرنے والا اگر گرم پانی کا انتظام نہیں کرتا تو لوگ نماز نہیں پڑھتے. اسے خیال ہوا کہ ایک کی نماز تو قربان ہوگی، 500 آدمی نماز پڑھ لیں گے. سوچو کہ میں تو آگ جلاؤں، پانی گرم کروں، تم سارے نماز پڑھ لو، تو بتاؤ اس کا سارے مسلموں کو گرم پانی مہیا کرنے کی کوشش اور محنت اور ایک وجہ آدمی کا نماز پڑھ لینا اس کو اپنی نماز کے چھوڑنے کا عذاب سے بچا لے گا؟ نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا. اللہ اس سے اس کی نماز کے بارے میں سوال کریں گے. اللہ اس سے اس کی نماز کے بارے میں سوال کریں گے. اللہ یہ نہیں کہیں گے تو نے اتنوں کا نماز پڑھوا دی، میں تیری ساری نمازیں معاف کرتا ہوں. نماز پڑھنے کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، مسجد رہنے والے کے لیے بھی اور پانی کا انتظام کرنے والے کے لیے بھی. کیوں بھائی بات سمجھ میں آئی؟ کیا سارے مسلیوں کے لیے نماز کے انتظام کرنا اس کو نماز پڑھنے کا عذاب سے بچا لے گا؟ بھائی بتاؤ تو صحیح. یہ تو ایک بات ہوئی نا. جتنے بھی احکام شریعت ہیں اسے مسلمان خود عمل کرے، مسلمان خود عمل کرے اس پر. اگر یہ محنت تو کر رہا مال پر، پھر مال کو خرچ کر رہا ہے دین کے کام پر، تو دین کے کام پر مال کا خرچ کرنا اس کو دین پر نہ چلنے کے گناہ سے نہیں بچائے گا، عذاب سے نہیں بچائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ آنے والے حجاج کا سارا انتظام کرتے تھے، کھلانے کا، پلانے کا، ٹھہرانے کا، سارا کام. دودھ کی لسی اور کھجور کی نبیذ اور شہد کا شربت آنے والے حاجیوں کو نئے کپڑے دیتے تھے بیت اللہ کا یہ عبادت کرنے کے لیے. ایک مشرک اعلان کر دیا کرتا تھا کہ کوئی حاجی چولہا نہیں جلائے گا. اکیلا ایک مشرک سارے حجاج کے کھانے کا انتظام کرتا تھا. عاص بن وائل سارے حجاج کے کھانے کا انتظام اکیلا کرتا تھا. اس کی طرف سے مٹی تیمم کر لو. یہ سفر تجارت کا نہیں تھا، یہ سفر دعوت کا تھا. اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار بنے کا واقعہ، تاخیر ہوئی چلنے میں. اس پر فرماتے تھے صحابہ کہ دیکھو واقعی کتنی بڑی ناگوار چیز تھی، شاید عائشہ پہ تہمت لگی، مگر اللہ نے اس شر میں سے کیا خیر نکالی. کیونکہ داعی وہ ہوتا ہے جو کسی تہمت یا کسی بدنامی کی وجہ سے دعوت کا کام چھوڑ نہیں دیتا، یہ سمجھ کر کہ بھئی ابھی ہمارے حالات اس قابل نہیں ہیں،
انبیاء علیہ السلام پر تہمت اس لگائی جاتی تھی تاکہ یہ اپنے کام سے بیٹھ جائیں. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، دفع لگی، جیل بھی ہو گئی، مگر جیل میں بھی دعوت ہی دیتے رہے. بادشاہ کے آدمی جس بادشاہ کے یہاں سے جیل میں آئے ہیں اسی بادشاہ کے قیدیوں کو دعوت دے رہے ہیں. یہ بھی نہ خیال کیا کہ یہ وہاں جا کر یوں کہیں گے کہ یہ تو جیل میں بھی اللہ کی توحید بیان کر رہے، بتوں کا انکار کر رہے. عجیب بات ہے. جس بادشاہ کے یہاں سے تہمت، جس بادشاہ کی وجہ سے جیل ہوئی، اسی بادشاہ کے ملازم اور اسی بادشاہ کے ساقی کو جیل میں دعوت دے رہے. تو میں نے عرض کیا انبیاء علیہ السلام کو اس لیے متہم کیا جاتا تھا تاکہ یہ اس کام سے بیٹھ جائیں، انتظار کریں، پہلے حالات درست ہو جائیں، ہم بدنام ہو گئے ہیں، ذرا خوشنام ہو جائیں، حالات لوگوں میں ہمارے موافق ہو جائیں، اور جو تہمت لگی ہے ذرا یہ ختم ہو جائے، پھر دعوت کا کام کریں گے. کیونکہ اعدائے دین متہم اس لیے کرتے تھے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کو تاکہ یہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں. وہ سمجھتے تھے کہ کام سے روکنے کے لیے تہمت لگی ہے، لہذا تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ باوجود تہمت کے کام کرتے رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو متہم کیا، اللہ نے قوم کو دکھلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے. ایسا غیبی نظام کہ پتھر ہی کپڑے لے کے بھاگا، پتھر کپڑے لے کے بھاگا. موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے دیکھ لیا کہ ہم ان کے اندر جسمانی طور پر جو عیب سمجھتے تھے وہ اس عیب سے بالکل پاک ہے.